السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں جنگ احد کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم بار بار جنگ احد کا ذکر کر کے کتنے ضابطے، اصول، قوانین بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ جنگ احد کی ڈیٹیل نہیں دیتا کہ یہ کس سن میں ہوئی، اس میں فوجوں کی تعداد کیا تھی، بالکل نہیں بتا رہا۔ کتنے لوگ مارے گئے، دشمن کے کتنے مارے گئے اور مومنین کے کتنے مارے گئے، کوئی نہیں بتا رہا، ضابطے دے رہا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ قرآن کریم ہسٹوریکل ایونٹ کو سامنے لا کر ضابطے دیتا ہے، صرف ہسٹری بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ انسانیت کو آج اس سے کیا فائدہ کہ فلاں جنگ فلاں سن میں ہوئی اور اس میں اتنے لوگ مارے گئے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر کوئی قوم شکست کیوں کھا گئی، یہ بتاتا ہے۔ یہ ہے انسانوں کی کریکٹر بلڈنگ سے ریلیٹڈ چیز۔ انفارمیشن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو ماضی میں ایک چیز ہو گئی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم ڈیٹیل بتاتا ہی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنی ہی ہسٹوریکل ایونٹ کی کڑی بیان کرتا ہے جتنی اصول ضابطے کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ او لما اصابتکم مصیبتن، کیا اور جب تمہیں مصیبت پہنچی، جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس میں شکست ہوئی، ان کو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہونے سے ہوئی، تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی، یعنی جنگ احد میں، کہہ رہا ہے کہ قد اصبتم مثلیہا۔ تو پہلی بات تو یہ تم اپنے ذہن میں رکھ لو کہ حالانکہ جنگ بدر میں تم اس جنگ احد سے دگنی تکلیف دشمن کو پہنچا چکے، تو یہ ذہن میں رکھو اپنے کہ جنگ بدر میں جو تکلیف تم نے پہنچائی تھی دشمن کو، اتنی تکلیف جنگ احد میں تمہیں نہیں پہنچی۔ تم نے دشمن کو جنگ بدر میں زیادہ تکلیف پہنچائی۔ یہاں پر ہے قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ تم اس جنگ سے دگنی، یہ جو جنگ ہوئی ہے جنگ احد، اس جنگ سے دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو۔ کب؟ جنگ بدر میں۔ اور اس جنگ میں کون سی؟ یہ جو جنگ احد ہو رہی ہے، اس میں جو تمہیں شکست ہوئی، تمہارے لوگ بھی قتل ہوئے، تو کہتا ہے یہ جو نقصان ہوا ہے، یہ جو تمہارا، اس سے تو کہیں زیادہ نقصان تم نے جنگ بدر میں دشمن کا کیا ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ اس لیے پھر آگے کہہ رہا ہے کہ کل تم، پھر بھی تم نے کہا، یعنی تم نے بدر میں دشمن کا نقصان بھی زیادہ کیا، اب احد میں تمہارا کچھ نقصان ہو گیا، تو پھر بھی تم نے کہا، یہ ہے کل تم، پھر بھی تم نے کہا کیا؟ انا ھذا، یہ کہاں سے، یعنی یہ جو شکست اور مصیبت ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ جنگ بدر میں تو ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن یہ جنگ احد میں یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ شکست، یہ کیسے ہو گئی ہمیں؟ قرآن کریم یہ ان کی بات کر رہے ہیں، کہاں سے آئی؟ اب آگے دیکھیں، ہم پچھلی ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جو کچھ کہتے تھے اللہ ان کو کہتا تھا کہ یہ کہو۔ اب یہ دیکھیں وہی کل آ رہا ہے یہاں پر، وہی کل، تو کہہ رہا ہے کل، اے رسول ان سے کہہ دے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جنگ بدر میں تو ہمیں فتح ہوئی تھی، تو اب جنگ احد میں تو ہمیں تو نقصان پہنچا، یہ کہاں سے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے آئی یہ تکلیف، مصیبت؟ کل ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ہوا من عند انفسکم،
وہ شکست اور مصیبت تمہارے انفس سے پہنچی، خود تمہیں اپنی ذات سے پہنچی ہے، ہم نے نہیں پہنچائی۔ تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی نا، تو ٹھیک ہے، تمہیں تکلیف پہنچی، تم نہ کرتے ڈسپلن کی خلاف ورزی۔ اب اندازہ لگائیں اس جنگ میں، جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اور ہسٹری بتا رہی ہے کہ ان کی ٹانگوں پر زخم آئے، ان کے دانت ٹوٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اتنی، یعنی یہ تو حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، لیکن صحابہ بہت قتل ہو گئے اس کے اندر، جیسے ہسٹری بتا رہی ہے کہ 70 صحابہ قتل ہو گئے، 70 صحابہ، اور بڑے یوں کہہ لیں کہ جو بڑی بے جگری کے ساتھ لڑنے والے، بڑی جمع مرضی کے ساتھ لڑنے والے 70 صحابہ اس کے اندر قتل ہو گئے۔ اور اس کے اندر تو پھر یہ بھی ہسٹری بتا رہی ہے کہ جنگ احد کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا، جو بھی تیروں کی بچھاڑ آ رہی تھی وہ اپنے جسموں پر لے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں آنے دی کوئی بھی تیر کی بچھاڑ۔ قربان ہوتے رہے، جانثاری کا فریضہ ادا کرتے رہے وہ۔ تو کہتا ہے کہ صرف یہ ہوا کہ تم سے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی، اس لیے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، شکست ہوئی ہے، تمہارے لوگ قتل ہوئے ہیں۔ تو یہ تمہارے لیے ایک سبق ہے کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کبھی بھی تم نے اپنا حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی۔ اگر تم ہمت ہارو گے، حوصلہ ہارو گے، اپنی تعداد میں، اپنی قوت میں، اپنی استعداد میں اضافہ نہیں کرو گے، اپنی جنگی صلاحیت میں اضافہ نہیں کرو گے، اس کو منظم نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے ساتھ دوبارہ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس میں رسول خود موجود ہیں جو خود متاثر ہوئے، کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی کرامت نہیں ہوئی۔ سمجھتے ہیں آپ قرآن کی یہ آیات کیا ضابطے بتا رہی ہیں، کیا اصول بتا رہی ہیں؟ اب نبی کریم جو برکت کی روایات وضع کی گئیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی روایات وضع کی گئیں، تو جنگ احد میں یہ برکت ہونی چاہیے تھی نا، کہ نبی کی برکت سے یہ جنگ جیتنی چاہیے تھی انہیں۔ یہاں پر تو یہ بھی نہیں ہوا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹیں آ گئیں، ان کے دانت ٹوٹے اور ان کی ٹانگوں کے اوپر زخم آئے، اور روایت میں یہ بھی آیا کہ وہ گڑھے میں گر گئے، زخم جب آیا ٹانگوں پہ، یہ بھی ہے۔ اسی ہسٹری کو مانتے ہیں نا آپ، اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو سناتے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ لکھی ہوئی ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہسٹری میں لکھی ہوئی ہیں وہ صحیح بات بتاتے ہی نہیں، لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ تو وہ بتاتے ہیں عام جمعہ کے خطبوں میں، ممبروں کے اوپر بیٹھ کر وہ گا کر یہ واقعات آپ کو سناتے ہیں کہ رسول کے دانت ٹوٹ گئے، ان کی ٹانگ کے اوپر زخم آئے، وہ گڑھے میں گر گئے۔ تو پھر ان سے کبھی کسی نے پوچھا کہ برکت کہاں گئی، جو برکت کی روایات تم سنا رہے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تھیلوں میں ایسے ایک ہاتھ ڈالا اور وہ ساری زندگی کھجوریں ختم ہی نہیں ہوئیں، کنویں کے اندر تھوکا تو کنواں میٹھا ہو گیا، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ پھر تو مدینے کے اندر پانی کی قلت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر تو مدینہ کے اندر پانی عام ہونا چاہیے تھا، مکہ کے اندر بھی پانی عام ہونا چاہیے تھا، جگہ جگہ پر وہ کنویں کھدواتے، اس میں تھوکتے اور پانی میٹھا ہو جاتا۔ پھر پانی کی اتنی قلت کیوں؟ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں صلوات کی میٹنگ کے لیے رسول بلائے تو ٹھیک ہے، تم اگر نہیں نہا سکتے، ظاہر پانی کی کمی ہے، تو تم کم از کم اتنا تو کرو کہ اپنا منہ ہاتھ دھو لو، اپنا سر پونچھ لو اور اپنا پاؤں جو ہے وہ دھو لو، اتنا تو کرو نا، کم از کم اتنا غسل تو لو نا۔ تو یہ چیزیں، یہ قرآن کی آیات خود بتا رہی ہیں کہ یہ جتنی بھی برکت کی روایات وضع کی گئیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، جو معجزات کی روایات وضع کی گئیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، ورنہ یہ برکات اور یہ معجزات تو جنگ احد میں تو بہت ضرورت تھی، جبکہ رسول خود موجود تھے، ان کو دکھانے چاہیے تھے یہ معجزات، اور یہ ہونے چاہیے تھے، وہ نہ بھی دکھاتے اللہ کی طرف سے ہونے چاہیے تھے کہ رسول کو اتنی تکلیف پہنچی۔ صحابہ جو ہیں وہ رسول کو اپنے گھیرے میں لے کے
اپنے اوپر تیروں کی بچھاڑ لے رہے ہیں اور چھلنی ہو رہے ہیں، ان کے سینے چھلنی ہو رہے ہیں، وہ دشمن کی تلواروں سے کٹ رہے ہیں، اور 70 صحابہ کٹ گئے اس کے اندر، حتیٰ کہ مصعب بن عمیر جو بہت بڑے جری جنگجو تھے، صحابی جھنڈا بردار تھے، جن کے پاس علم تھا، وہ بھی قتل ہو گئے۔ تو یہ کوئی معجزہ، کوئی برکت، کوئی کرامت، کچھ نہیں ہوا۔ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، یہ آپ کے سمجھنے کے لیے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہوا من عندی انفسکم، وہ شکست و مصیبت تمہارے اپنے انفس سے پہنچی کہ تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، تمہاری اپنی ذاتی غلطی کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی اور تمہیں شکست ہوئی۔ اگر تم سب کے سب ڈسپلن کی پابندی کرتے، اس کی خلاف ورزی نہ کرتے، تم میں سے کچھ لوگ ہمت نہ ہارتے، سارے لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، چند لوگوں نے، ڈسپلن کی خلاف ورزی بھی سب نے نہیں کی تھی، چند لوگ، اور وہ بھی کوئی جان بوجھ کے نہیں کی تھی۔ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی، 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مومنین جماعت صحابہ کا جو لشکر تھا وہ ٹوٹل 700 لوگوں پر مشتمل تھا۔ درے کے اوپر صرف 50 لوگ ان کی ڈپلائمنٹ کی گئی تھی۔ 50 بندوں کا لشکر 3000 کے لشکر کو کیسے روک سکتا ہے؟ 50 لوگوں کا دستہ، 700 کا لشکر 3000 کے لشکر کے مقابلے میں کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ وہ ثابت قدمی کی بات کر رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے ثابت قدمی نہیں دکھائی، ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، تو اس وجہ سے ظاہر اس گھبراہٹ میں ہوا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم گھبراہٹ نہ کرتے، ہمت سے کام لیتے، ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے، تو تم فتح پا لیتے۔ تم دشمن کی چال کو سمجھ جاتے کہ وہ ریٹریٹ ہو رہے ہیں، شو کر رہے ہیں کہ ہم پسپا ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ تم ان کی جنگی چال کو سمجھتے۔ دیکھیں کوئی رعایت نہیں کی اللہ نے کہ ان کو چپکے سے بتا دیا ہو کہ یہ دشمن یوں کر رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تم بھاگ کے درے کے اوپر چلے جاؤ۔ کوئی یعنی اللہ کے ہاں کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے کہ ان کو رعایت کر کے کوئی بتا دے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر کے تمہیں تباہ کرنا ہے، تم فوراً اس کے سامنے آؤ اور اس کے مقابلہ کرو۔ کوئی نہیں بات بتائی۔ یہ چیزیں بڑی ہی قابل غور ہیں۔ کوئی برکت نہیں ہوئی، کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ سمجھ آئی کہ وہ قرآن کے نزدیک آپ کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ کیونکہ ان کے مذہبی کاروبار جو برکت، فضیلت اور معجزہ اس کے اوپر وہ کھڑے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم تو پھر یہ برکات، فضائل اور معجزات، کرامات وہ تو پھر نہیں آنے دیتا۔ وہ تو زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے، وہ تو حقیقت پر مبنی بات کرتا ہے۔ حق ہوتا ہی وہی ہے جو حقیقت بن کر سامنے آ جائے، اس میں تو یہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی جو یہ بتا۔ اور پھر برکت کے معنی انہوں نے غلط بیان کیے۔ برکت کی یہ معنی نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، میں کس وقت بتاؤں گا آپ کو، پھر یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ برکت یہ نہیں ہے، انہوں نے اس کی میننگ بدلے اور اس کو پھر رسول کی برکت بنا دیا۔ تو چلو اگر وہ میننگ ہے تو پھر وہ برکت ہونی چاہیے تھی عہد کے اندر۔ جو معجزات انہوں نے، معجزہ بھی انہوں نے وہ آیت کا ترجمہ معجزہ کیا۔ اب آیت یا آیات کا ترجمہ معجزات اور آیت کا ترجمہ معجزہ، یہ ہے ہی نہیں اس کے معنی، انہوں نے وہ بھی غلط بیان کیے۔ تو چلو اگر یہ معجزے اور یہ برکات اگر ہیں تو پھر یہ واقع ہونے چاہیے تھے، نبی کو چوٹ تو نہیں آنی چاہیے تھی، تو صحابہ قتل تو نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ ہوئے۔ تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طرح سے قرآن کی میننگ بدلے گئے اور غلط عقائد، جہالت پر مبنی، توہم پرستی پر مبنی عقائد جو ہیں وہ پھیلائے گئے لوگوں کے اندر، اور لوگوں کو پھر قرآن سے دور کیا گیا۔ اس کے لوگ خود بھی ذمہ دار ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مصیبت خود تمہاری اپنی ذاتی غلطی کی وجہ سے تمہیں پہنچی۔ اگر تم ڈسپلن سے کام لیتے، ڈسپلن کی پابندی کرتے، ثابت قدم رہتے، تو ایسی ناکامی اور تکلیف سے بچ سکتے تھے۔ اس لیے وہ آگے کہہ رہا ہے
کہ یہ تمہیں چونکہ تم نے نہیں کیا اس لیے تمہیں تکلیف پہنچی، اور آگے پھر قانون دے رہا ہے آیت کے آخر میں۔ قانون کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدیر ہے، یہاں پر قادر نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا، کیونکہ اس سے یہ تاثر دینا تھا کہ اللہ جو چاہے کر دے، یعنی اللہ کے ہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی اصول نہیں ہے، اصول پرستی نہیں ہے، وہ جو چاہے کر دے، مالک ہے نا، بادشاہ ہے نا، لہر آئے تو وہ دشمن کو بھی معاف کر دے، لہر آئے تو وہ اپنوں کو بھی قتل کرا دے، یعنی یہ کانسیپٹ اللہ کے متعلق دیا ہوا ہے، بالکل قرآن کے خلاف ہے، اس کے عدل کے خلاف ہے، اس کا جو اپنی جو اس کی ذات ہے، جو اس نے تعارف کرایا اس کے خلاف ہے، کانسیپٹ آف اللہ اس کے خلاف ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدیر ہے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ اپنے قانون کی روح سے ہر چیز کی قدر، یعنی اس کے پیمانے، میئرمنٹ، اس کے پیمانے مقرر کرنے والا ہے، اس کے اندازے اللہ کے وہ پیمانے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔ قرآن کے اندر قانون کا لفظ نہیں ہے، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ قرآن جمع لفظ استعمال کرتا ہے جو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی چلے، وہ ہے قدر۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے پیمانہ، کہ اس نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ پریگننسی کے بعد بچہ ایک ہی رات کے اندر ڈیولپ ہو کر پیدا نہیں ہو جاتا، وہ اس کے اندر پیمانہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے قدر رکھی ہوئی ہے۔ وہ قدر کیا ہے؟ کہ وہ 9 ماہ تک ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ بیج بوتے ہو، وہ 1 گھنٹے میں اگ کر بڑا پیڑ نہیں بن جاتا، اس کو پھل نہیں لگ جاتے، اس کے اندر ایک قدر ہے، ایک پیمانہ ہے کہ اتنے عرصے میں وہ پھٹے گا، اس کا ایمبریو اگے گا، اس سے کومپل نکلے گی، پھر وہ چھوٹا سا کومپل، وہ نرم سا اس کا وہ تنا نکلے گا، پھر اس کے وہ چھوٹے چھوٹے نرم و نازک پتے ہوں گے، پھر یہ تنا موٹا ہوگا، پھر وہ آگے سے درخت بنے گا، وہ ایک پیڑ بنے گا، پھر اس کو پھل لگیں گے، اس کو ایک عرصہ لگتا ہے۔ یہ ہے قدر، ہر چیز کی اس نے ایک قدر رکھی ہے۔ جتنا بھی اناج ہے اس کے اندر جتنا بھی انگریڈینٹس ہے اس کی بھی قدر ہے، کہ اس کے اندر کاپر اتنا ہو، اس کے اندر آئرن اتنا ہوگا۔ اب جیسے گندم ہے، اس کے اندر آئرن اتنا ہوگا، وہ آئرن اس مقدار سے نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے قدر۔ یہ ہے اللہ کے پیمانے، اللہ کا قانون۔ سیب کے اندر اتنا آئرن ہے، وہ اس سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی قدر۔ تو اس نے وہ قوانین ہر چیز کے اندر رکھے ہیں، ہر چیز ان قوانین کے مطابق بنتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ بن جاتی ہے جو اس نے بننا ہوتا ہے۔ پہلے دن سے پھل لگتے ہی اس کے اندر مٹھاس پیدا نہیں ہو جاتی، وہ پکتا ہے، آہستہ آہستہ پکتا ہے، جب پک جاتا ہے تو پھر وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ کی جو قدر، اس کے جو پیمانے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا معنی، جس کا معنی ہم نے یہ جی اللہ بادشاہ جو چاہے کر دے، یعنی اس کے ہاں کوئی قاعدہ قانون اصول پرستی نہیں ہے، وہ مردے کو بھی کھڑا کر کے زندہ کر دے، یعنی اس دنیا میں۔ پھر کہتے جی اللہ قادر ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بھئی کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے قانون کی وائلیشن نہیں کرتا۔ جو اس نے قانون بنایا ہے وہ خود اس کی وائلیشن نہیں کرتا، اس لیے وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ تم بھی وائلیشن نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جائے گے۔ آج اگر اللہ اپنا قانون سورج کا، صرف ایک سورج کا قانون تبدیل کر دے، اس کی ڈائریکشن کو کسی اور طرف موڑ دے، اس کی سپیڈ کوئی کم کر دے، اس کی کوئی گریویٹیشنل فورس میں کوئی کمی پیشی کر دے، یہ دنیا فنا ہو جائے، اس میں اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ اگر اپنا قانون تبدیل کر دے کہ جڑی بوٹیوں کے جو ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے جو اثر ہے، تاثیر ہے، وہی بدل دے، تو پھر آپ بنا لیں جڑی بوٹیوں سے کوئی دوائی نہیں بنے گی۔ جو جڑی بوٹی جس مرض کے لیے آج سے 500 سال 200 سال پہلے استعمال ہوتی تھی، آج بھی وہ استعمال ہو رہی ہے، اس کی تاثیر نہیں بدلتی، اس کے ایٹریبیوٹ نہیں بدلتے، اس لیے وہ جتنے بھی میڈیسن کے لوگ ہیں وہ بلا دھڑک وہ دوائی بناتے جا رہے ہیں کہ اس چیز سے یہ مرض کی دوا ہے، بننی ہے، اور وہ کام کرتی ہے۔
تو اگر وہ بدل جائے اس کا قانون تو پھر آپ کی کوئی میڈیسن کام نہیں آئے گی، کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ ہے قدیر۔ سمجھ رہے ہیں قدیر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس کے بالکل الٹ معنی لے لیے کہ اللہ جو چاہے کر دے۔ تو اگر وہ ایسا کر دے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، انسان فنا ہو جائیں گے، اس کے اوپر جو بھی جاندار ہے یا غیر جاندار ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سمجھا کہ کیا معنی ہے اس کے؟ کہ اللہ اپنے قانون کی روح سے ہر چیز کی قدر یعنی اس کے پیمانے مقرر کرنے والا اور ان پیمانوں پر مکمل کنٹرول رکھنے والا ہے۔ مکمل کنٹرول ہے اس کو، کوئی چیز اس کے پیمانے سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ سورج کبھی ہوا ہے؟ دیکھے تو صحیح، جب سے یہ سورج ہے وہ اسی قانون کے تحت کام کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، جو فزیکل لا اس کے اندر ہے، اسی کے مطابق بیج اسی طرح ہی اگ رہے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے انسانوں کے ساتھ جتنی بھی یہ کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ بہیو کر رہی ہیں۔ سمندر ہے وہ اسی طرح اسی اصول سے کام کر رہا ہے۔ دھوپ کی جو شدت ہے، جو تمازت ہے، اسی اصول سے کام کر رہی ہے جو پہلے تھا کہ وہ سمندر پر پڑتی ہے، سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، نمکین جو وہ نمکیات ہوتے ہیں سالٹ وہ بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو صاف پانی ہوتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، اس سے پھر وہ بادل بنتے ہیں، پھر اس کو ہوا لے کر جاتی ہے، پھر وہ زمین پر پانی برساتی ہے، زمین جو ہے وہ ہری بھری ہوتی ہے، فصلیں اگتی ہیں۔ یہ قانون یہی چلا رہا ہے، کبھی چینج ہوا ہے؟ یہ ہے اللہ کے قوانین، یہ ہے اللہ کی قدر۔ اب سمجھ آئی کہ قدیر کے کیا معنی ہیں، کہ سب کچھ اس کی پیمانوں کے مطابق ہوتا ہے، جو پیمانے اس نے مقرر کیے ہیں، جو فزیکل لاز اس نے ہر چیز کے اندر رکھے ہیں، کوئی اس چیز کے خلاف نہیں کر سکتا، نہ وہ ہو سکتی ہے۔ آپ پانی کو جتنا مرضی کوشش کر لیں، وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ گرم ہوگا، وہ کبھی بھی 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر نہیں کھولے گا۔ آپ نہیں کر سکتے یہ کام، اللہ کے قانون میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ آپ کو ارادہ اور اختیار اپنی ذات کے متعلق دیا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، اپنی جان کے ساتھ برا کریں، یہ آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، اور اس کے آپ جواب دہ بھی ہیں۔ یہ چیز ہے تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔